بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زاہد غازی آج محرم اور الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن لے کے آج آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں۔ اپنے پروگرام میں یہ بات ایڈ کرتا چلتا ہوں کہ ہمارے جو علماء پروگرام میں آتے ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوالات ہوں تو آپ کومنٹ میں رکھ سکتے ہیں، وہی سوال ہم آپ کے علماء تک رکھیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان جو ہیں تعریف کروائیں گے آپ عالمی شہرت یافتہ ہیں آف کراچی لاہور سے خطیب اہل بیت سید اسد رضا بخاری صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہیں غلام شبیر پنجتنی ہیں، نوا خواہ ہیں، رجب علی کربلائی نوا خواہ ہیں، نوا خان محمد باقر مہدی ہیں، نوا خواہ ہیں، نعت خوانوں میں سے ہیں اسد جمیل سلطانی۔ آپ سب کا بہت شکریہ ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے۔ سب سے پہلے ابتدا کریں گے اپنی ٹرانسمیشن کی، رخ کریں گے غلام شبیر پنجتنی سے، ان سے چند اشعار سنیں گے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں ٹرانسمیشن کو۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، اتنے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر، اتنے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر، ہوتی رہی ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد،
ہوتی رہی ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد، اور دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد، ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ غلام شبیر پنجنی تھے، 4 اشعار آپ کے نظر کیے تھے۔ ہمارے لاہور سے آئے ہوئے مہمان ہیں، عالمی شہرت یافتہ ہیں، اور خطیب اہل بیت سید اسد رضا بخاری صاحب سے سوال ہوگا۔ سر بہت شکریہ ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے۔ کربلا آج کیوں تازہ تازہ محسوس ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی اشرف انبیاء علیہ طیبین الطاہرین معصومین۔ سب سے پہلے میں اس ٹی وی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے جیک آباد میں صدائے اہل بیت، ثنائے اہل بیت کے لیے یہاں مجھے بلایا۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے مجھ سے کیا۔ دیکھیں، صدیاں ہو گئیں، بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، بڑے بڑے قتل ہوئے، مگر کچھ عرصے تک ان کا وجود رہا، کچھ عرصے تک مخلوق کو یاد رہے، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھول گئے۔ کربلا اس لیے تر و تازہ ہے، اس کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کا وارث آج زندہ ہے۔ کربلا کے زندہ رہنے کی سب سے بڑی دلیل کہ وارث موجود ہے۔ جن کا وارث نہیں ہوتا وہ چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ تو یہ وارث کی موجودگی، اور وارث ہم سب جانتے ہیں امام زمان، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ذات گرامی قدر ہے۔ ان کا وجود اقدس ویسے بھی بے بقائے بقیت دنیا ہے، اور خصوصاً اس سلسلہ عزاداری کو بقا رکھ کے بادشاہ بیٹھے ہیں، اور زمین پر سب سے بڑے عزادار ہیں امام مہدی اجل اللہ فرج شریف، کیونکہ جتنا درد، جتنا دکھ ان کو اپنے گھر کا ہے، ہمیں بھی ہے پر اتنا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کربلا تر و تازہ ہے۔ شاہ صاحب، ایک اور سوال ہوگا کہ جی حسین مولا آج ہر مذہب اور ملت پر راج کرتے ہیں۔ بھئی کیا بات ہے، بہت خوبصورت سوال واجب الاحترام اینکر صاحب آپ نے مجھ سے کیا۔ حسین کیوں نہ راج کرے، کیونکہ حسین سب کا، حسین مذہب سے بے نیاز، حسین دلوں پہ وہ راج کرنے والا کہ آج کوئی ماں بہن بیٹی کا کوئی مقام جانتا ہے تو وہ حسین کی وجہ ہے۔ وہ قربانی حسین، وہ لازوال قربانی حسین جو رہتی دنیا تک اسی طرح ہی رہے گی، اور ہر باضمیر کے دلوں پہ حسین راج کرتا رہے گا۔ بے ضمیر کی بات نہیں کر رہا، لیکن بے ضمیر کے لیے دعا گو ضرور ہوں اس چینل کے توسط سے کہ اس محرم ایام اعزاء کا صدقہ پروردگار عالم جو تھوڑے موڑے لوگ ہیں جن کے ضمیر ابھی سوئے ہیں، ان کے ضمیر بھی جاگ جائیں، اور انشاءاللہ جب ضمیر جاگ جائیں گے پھر پوری روئے زمین پہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیا بات ہے کہ بلا محترم، آج 8 محرم ہے، 9 محرم کی رات ہے۔ آج کربلا کی تاریخ کیا ہے؟ ذرا ہمارے سننے والے ناظرین کو آپ سنائیے گا کہ آج کی تاریخ کیا ہے؟ بالکل جو ایسے کہ آپ نے کہا ہے، یہ شب 9 محرم کی شب، یہ مظلوموں کی وہ شب ہے کہ جس میں مظلوموں کے جذبے بلند ہیں، ان کو ذرا برابر بھی شہادت کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، بلکہ شہادت کو گلے لگانے کے لیے بےتاب ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے۔
خیمہ حسینی میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو بےتاب ہو، بے چین ہو، مگر دوسری طرف خیمہ یزید میں ہر بندہ بےتاب ہے، بے چین ہے۔ یہاں اطمینان ہی اطمینان ہے۔ تلواریں تیز کر رہے ہیں، تیاری میں بھرپور ہیں، امام مظلوم کی مرضی کو سامنے رکھ کے، امام کی رضا کو سامنے رکھ کے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ بلکہ جو کل کی شب ہے، اس شب میں ان عاشقوں نے امام کو یہاں تک عرض کیا، آقا ہمیں ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کر کے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر بھی حسین تیرے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آقا انسان کی آخری منزل موت ہے، بستر سے مرنے سے بہتر ہے محمد کے بیٹے کی جوتی پہ قربان ہو۔ یہ ان کا جذبہ ہے، اور جذبہ دیدنی ہے۔ جد اس طرف مردوں کا جذبہ دیدنی ہے، اصحاب حسین کا جذبہ دیدنی ہے، اولاد حسین کا جذبہ دیدنی ہے، ادھر کنیزان حسین کا جذبہ دیدنی ہے۔ وہ کنیزیں بھی اپنے معیار پہ کمال ہیں۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ کیا کمال کردار کی، کیا خوبصورت معیار اور کیا خوبصورت گفتار کی مالکن ہیں۔ وہ شہزادی جو گفتگو کرتی ہی قرآن سے ہیں، اثر ہے اس گھر کی محبت کا۔ وہ شہزادی ضعیف ہو کر بھی، میں تو ان کو شہزادی کہتا ہوں اس لیے کہ آل محمد کی اس کنیز نے آنے والی نسلوں کو درس دیا ہے، سبق دیا ہے کنیزی آل محمد کا معیار کیا ہو۔ تو یہ شہزادی اتنے خوبصورت اطمینان سے، حالانکہ ضعیف ہیں لیکن کیا بات ہے، ہر خیمے میں جاتی ہیں، ہر خیمے میں جا کے ہر شہزادی کو دیکھتی ہیں اور روایت کرتی ہیں کہ ہم 9 محرم کی شب، 10 محرم کی شب ہر خیمے میں جا کر دیکھتے رہے، مگر اطمینان جو دیکھا ہم خود حیران رہ گئے، اور اس میں اطمینان نے ہمیں مزید جوان کر دیا۔ یہ خیمہ حسینی کا ہر فرد کمال میں بیٹھا ہے، یقین کی اعلیٰ منزل پہ بیٹھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے خیمہ حسینی کا ہر فرد بڑا فرق ہے۔ میں اپنے برادران کو بھی عرض کروں گا، آپ کے توسط سے، آپ کے چینل سے جہاں تک یہ میسج پہنچے، خیمہ حسینی کا ہر فرد بے سوال ہے، یقین کا معیار بہت بلند ہے، جبکہ دوسری طرف ہر بندہ لالچ میں ہے، مجھے رائے کی جاگیر ملے گی، مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا، مگر یہاں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آقا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف تیری ذات چاہیے۔ جو اطمینان یہاں پہ ہے وہ چین وہاں پہ نہیں ہے۔ جو سوال ادھر بے سوال کی صورت میں ہے، وہاں سوال ہی سوال ہے۔ وہ پلان کر رہے ہیں ہم یہ کریں گے، یوں کریں گے، یہ کریں گے اور کل کو یہ انعام پائیں گے، یہاں یہ پلان کر گئے اللہ ہمیں اگر ایک زندگی سے بڑھا کے زندگی دے دے پھر بھی ہم حسین پہ قربان ہوں گے۔ یہ معیار ہے، رہتی دنیا تک ہمیشہ پائندہ باد ہے، اور یہ کیفیت ہے 9 شب کی۔ اسی شب میں بڑے بڑے عاشق حسین کے ساتھ آ کے ملے ہیں، وہ عاشق آ کے ملے ہیں جنہیں کائنات حبیب ابن مظاہر کہتی ہے، وہ عاشق جن کو سرکار نے خط لکھ کے کوفہ سے بلایا، وہ عاشق جن کے لیے سرکار نے جملہ فرمایا ایھا الرجل الفقیہ، سرکار نے جن کو فقیہ فرمایا۔ یہ وہ جوان مرد صحابی ہیں جب انہوں نے 10 محرم کو سرکار کے ذات پہ، دین اسلام پہ اپنے آپ کو قربان کیا، انہوں نے اپنی بزرگی کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، انہوں نے اپنے ماتھے پہ پٹی باندھی، اپنے آپ کو جوان کر کے تلوار کو مضبوطی سے کپڑے سے باندھا، سردار کے سامنے آ کے لبیک کہا۔ جب سردار نے کہا نا بزرگوں پہ شریعت میں جہاد ساقط ہے، یہ عرض کرتے ہیں آقا میں تو آپ کا بچپن کا ساتھی ہوں، آقا دیکھے میں کہیں سے بزرگ لگتا ہوں۔ یہ ہے عشق ان کا، یہ ہے عاشقوں کا عشق کہ بچے، جوان، بوڑھے، مستورات برابر جذبہ حسینی رکھتے ہیں۔ ان سب کی یہ کوشش ہے اور یہ پلان کر رہے ہیں 9 کی رات اور 10 کی رات کہ 10 کا دن چڑھے ہمارے ہوتے ہوئے حسین کو کچھ نہ ہو۔ یہ معیار کے لوگ ہیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ شاہ صاحب میں آپ کا دوبارہ سے آؤں گا، ہمارے ساتھ رجب علی کربلائی ہیں، رجب سے چند اشعار سنتے پھر آپ کی نظر آتے ہیں، بسم اللہ کیجیے گا رجب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اشعار نو ہیں کہ آپ کس مدعو کی نظر کر رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ میں جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں،
تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے بےتاب ہوں کب سے تجھے بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی برسات میں تیروں کی برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں اس طرح کوئی روح کے ماں سے نہیں جاتا اس طرح کوئی روح کے ماں سے نہیں جاتا تو خود ہی بتا دے تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی تقدیر یہ کہتی ہے تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں ریحان کے نوحے سے صدا بانوں کی آئی ریحان کے نوحے سے صدا بانوں کی آئی میں آنکھوں سے اشکوں کے سمندر کو بہاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں ہمارے ساتھ رجب علی کربلائی تھے اس کے بعد قبلہ محترم ہمارے ساتھ جمیل سلطانی ہیں ان سے چند اشعار سنتے ہیں جمیل کے بعد پھر آپ کے پاس آتے ہیں جمیل مختصر رہنا بسم اللہ آؤ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا 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 آؤ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا
سبتے صغرا میں بھی ہے مہکا ہوا حسین حسین ہر کوئی آکھے پر حسین جگہ بننا بڑا مشکل کم ہے تے پہلے پتر علی دا ہووے تے پہلے پتر علی دا ہووے تجھا وطن کنوں دور ہو وے آؤ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا آسمانوں کو زمین پر رکھ گئے ایک سجدہ خاک پر ایسا ہوا ایک سجدہ خاک پر میں ہے خاک پر ایسا ہوا آؤ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا آؤ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا بہت شکریہ جمیل آپ کا. اسد صاحب کے پاس آؤں گا. سر ایک اور سا سوال ہے کہ یزید امام حسین سے بیعت کیوں لینا چاہتے تھے؟ سیدھا سا جواب ہے ہمیشہ ہر باطل قوت حق کے مقابل کھڑی ہوتی ہے چاہے کوئی دور ہی کیوں نہ ہو. ہر نجاست طہارت کے مقابل کھڑی ہوتی ہے. یہ اگر بیعت نہ لیتا اسے یزید کون کہتا؟ اور حسین یہ جواب جو دے گئے آنے والی نسلوں کو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ آنے والی نسلوں تک سردار پیغام دے کے چلے گئے کہ کسی بھی دور میں کسی دور کا یزید بیعت طلب کرے تو حسین جیسا بیعت نہیں کر سکتا. کوشش رہی ہر دور میں باطل کی کہ کسی طرح حق پہ فتح پائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے حق ہمیشہ حق ہے. اور اس حق کے آنے کی دلیل ہمارے زمانے کے امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور پر اٹھنے والی آسمان کی ندا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور دنیا والو حق آ گیا باطل مٹ گیا کیونکہ باطل نے مٹنا ہی ہے. تو یہ اس کے خون میں شامل تھا یہ نجاست، مگر ادھر سے طہارت کے بادشاہ نے اپنی حقیقت کائنات کو زہر کر کے جس طرح فرما رہے تھے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کلاموں میں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی بھی طہارت نجاست کو قبول کرے. ہمیشہ نجاست. کسی عاشق نے قلم اٹھا اور کمال کر گیا. وہ کہتا ہے قلم میں دم ہے تو لکھ حسین ہار گیا. جرت ہی نہیں کسی کے کو کہ لکھ سکے کیونکہ حسین کے پاس جو عاشق تھے وہ تھے کہ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. صاحب آپ نے بیچ میں جس طرح سے بات کی امام زمانہ کا ذکر کیا، اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہوگا جی امام زمانہ کا امام حسین سے کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. فرزند امام حسین علیہ السلام ہیں امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف. سب سے بڑا گہرا تعلق ان کی اولاد مطہرہ میں سے ہے. اور دوسرا جو اس میں تعلق کا کمال ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کے منتقم ہیں. منتقم خون حسین ہیں. این طالب و بدم المقتول، کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا؟ امام مہدی علیہ السلام وہ ذات اقدس ہیں. ان کا بڑا گہرا تعلق ہے امام مظلوم سے. جب آئیں گے تو اپنی جد کا آ کے اس امت سے پوچھیں گے جنہوں نے حسین کے ساتھ ظلم کیا تھا. گہرا تعلق ہے سردار کا اپنی پاک جد سے. اور تیسرا جو گہرا تعلق ہے جو میں پہلے اشارہ کر گیا وہ وارث ہیں کیونکہ ہمیشہ ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. آج کربلا کے وارث ہیں، کاظمین کے وارث ہیں، نجف کے وارث ہیں، پورے گھر کے وارث ہیں. کیا بات. اچھا مختصراً سا ایک آخری سوال ہوگا قبلہ آپ سے کہ ہم
کافی مرتبہ دیکھتے رہتے ہیں لوگ اس بات سے تمام مومنین سے یہ سنیے کہ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. اس میں تھوڑی سی ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال چنا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو جس انداز سے آپ نے سوال چنا اور جس موقع پہ سوال چنا. کیا بات ہے. تو اس سوال میں بہت کچھ چھپا ہے. مختصر سی بات ہے، درسگاہ کسی سے پوچھا جائے بھی درسگاہ کیا ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں جہاں سے درس ملتا ہے، جہاں سے درس لیا جاتا ہے. کربلا ایک پوری درسگاہ ہے، امت مسلمان کے لیے، انسانیت کے لیے پوری درسگاہ ہے. سرکار اپنے لیے نہیں گئے. مشہور مورخ ہیں اہل سنت، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا حسین کا ہر قدم اللہ کے لیے تھا. وہ اٹھے اللہ کے لیے، چلے اللہ کے لیے، کربلا پہنچے اللہ کے لیے. تو آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اور حسین کا 72 کو اپنے ساتھ شامل کرنا، یہ ہے درس کربلا کے. حسین محتاج نہیں تھا، اس کے سر پہ دستار تھی رحمت العالمین کی. سرکار مخلوق کو سرفراز کرنا چاہتے تھے. تو آج بھی یہ ہمارے لیے درس کربلا ہے کہ ہمارا آنے والا امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف محتاج نہیں، وہ بھی مختار کا مختار بیٹا ہے. وہ بھی مخلوق پہ رحم کرنا چاہتا ہے جس طرح کربلا میں سردار نے ریت پہ رحم کیا تھا. تو یہ درس کربلا. اور دوسرا درس کربلا میں 1-8 منٹ آپ کا اور لوں گا. دوسرا درس کربلا یہ ہے، عشق کا کمال ہے. جہاں عشق کا کمال ہو وہاں سوال نہیں ہوتا. یعنی دینے والے ہیں کربلائی، لینے والا کوئی بھی نہیں. کسی عاشق نے قلم اٹھائی اور کمال کر گیا. جہاں تک میرا میسج پہنچے یہ ضرور پہنچائیے گا کہ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہور قربانی. کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے. کیا بات کیا بات. یعنی کربلا دینے کا نام ہے، کربلا لینے کا نام نہیں. کربلا سوالیوں سے، بھکاریوں سے نہیں بھری، کربلا قربانی دینے والوں سے بھری ہے. یہی ہے درس کربلا کہ ہمیں چاہیے ہم کربلا سے درس لے، وفادار بنے. میں یہاں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا جاؤں گا آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے. جہاں تک میرا یہ میسج پہنچے، میں جو ہی آپ کی سندھ دھرتی میں قدم رکھتا ہوں مجھے ہر طرف غازی کے علم نظر آتے ہیں. غازی کے علم جہاں لگے ہیں وہاں ضروری نہیں شیعہ کا گھر ہو، ہندو کے گھر بھی لگے ہیں. ہمارے برادران اہل سنت کے گھروں میں بھی غازی عباس کے علم لگے ہیں. بڑا عرصہ سوچتا رہا یہ غازی کا جگہ جگہ علم سرکار کلندر نے لگوایا کیوں ہے؟ اس ولی نے، اس فقیر نے، اس اعلیٰ صفت علی کے نوکر نے، علی کی گلی میں بیٹھنے والے نے یہ علم لگوائے کیوں ہیں؟ جس نتیجے پہ میں پہنچا، اللہ کرے میرا آپ کے چینل سے توسط سے سندھ میں پیغام پہنچ جائے. صرف کلندر یہ چاہتا تھا کہ علم جہاں بھی لگا ہو بندے کو بناتا ہے با وفا. تو میں چاہتا ہوں جہاں جہاں علم لگے وہاں وہاں مہدی کے وفادار تیار ہو جائے. کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات. کربلا درسگاہ ہے جی. کیا بات کیا بات ہے کیا بات. محمد باقر کے پاس آتے ہیں. بسم اللہ کیجیے گا محمد باقر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند اشعار مصائب مولا غازی عباس علمدار باوفا. لکھ ٹکڑے لاش دے کر چھوڑو، ہو عباس کو پہ تڑپاؤ، زینب دا نام نہ جاؤ. لکھ ٹکڑے لاش دے کر چھوڑو، ہو عباس کو پہ تڑپاؤ، زینب دا نام نہ چاؤ. ہو لکھ تیر مارو میری اکھیاں وچ، ہو لکھ تیر مارو میری اکھیاں وچ، زینب تو نظر ہٹاؤ، میری سین دا نام نہ جاؤ. لکھ ٹکڑے لاش دے کر چھوڑو، ہو عباس کو پہ تڑپاؤ، میری سین دا نام نہ جاؤ. او تلواراں نال اج غازی دے نوئے بازو
ہو تلوار نال غازی دے نوئے بازو کلام بھی کر چھوڑو ہوئی میں پکڑ کے زینب دیاں باواں نہ ہاتھ وچ رسیاں پاؤ میری سین دا نام نہ جاؤ او میرے سر تے نیزے مار تساں کرو ڈھیر زخم میرے لاش دے میرے سر تے نیزے مار تساں کرو ڈھیر زخم میرے لاش دے او نالے زیاں لج زینب دی چادر تطہیر لہاؤ میری سین دا نام نہ جاؤ او زینب دے سے دے پتھر بے شک عباس کو پہ مارو او میری مرشد زادی دے سرتے نا ظالم پتھر وساؤ میری سین دا نام نہ چاؤ. بہت شکریہ محمد باقر. شاہ صاحب لاسٹ میں آپ کو کوئی پیغام دینا ہو تو. جی میں آپ کے اس چینل کے نام بھی بڑا خوبصورت ہے. نظر کا مطلب ہے کسی مولا کی کسی آقا کی نظر ہے آپ پہ. کیا بات ہے. تو میں اس حوالے سے یہی پیغام دینا چاہوں گا, آپ ہمیشہ محبت کا, امت مسلمہ کو جوڑنے کا وہ پیغام جو آئمہ کا پیغام ہے وہ آپ اسی فورم سے دیتے رہیں, مخلوق کو جوڑتے رہیں, محبتیں بانٹتے رہیں, حسینیت کی حقیقت سمجھاتے رہیں, تاکہ ہم سب ایک ہو کے نیک ہو کے ویسے بن جائیں جیسا ہمارا پروردگار ہمیں چاہتا ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا قطرہ ڈالنا ہوتا ہے. جس طرح بارش کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے, ہم سب نے اپنے اپنے حصے کا قطرہ ڈالنا ہے. میری دعا ہے آپ کے چینل کے لیے کہ ماشاءاللہ دعا گو بھی ہوں. بڑا خوبصورت ہے اپنے یہ اسٹوڈیو اور یہ سارا انتظام, آپ کی ٹیم, انتظامیہ, سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس سلسلے کو جاری رکھیں, ہمت کریں, کیونکہ آج ہمارے پاس سوشل میڈیا, یہ چینل, یہ ٹی وی بہترین ایک طریقہ ہے مخلوق تک حق پہنچانے کا. ہمارے وہ مستورات جو گھر میں بیٹھی ہیں ان تک پیغام ہم اس طرح نہیں پہنچا سکتے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے, موبائل پہ بیٹھ کے پیغام دیکھ سکتی ہے. تو آپ یہی ساروں کو بٹھایا کریں, محبت کا پیغام پھیلایا کریں. میری آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں, اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. کہیں سے بھی آپ مجھے کسی وقت بھی لائیو لے سکتے ہیں, میں آپ کے لیے ضرور انشاءاللہ حاضر ہوں. پروردگار آپ کا حامی و ناصر. آپ سب کا بہت شکریہ ٹرانسمیشن ڈال کے. تو جی ناظرین, آج کی ہماری ٹرانسمیشن اختتام کو جاتی ہے. کل دوبارہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان زاہد غازی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.